السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج جب سے کسوٹی ڈیجیٹل کا آغاز ہوا آپ نے کئی شخصیات کو ہمارے اسٹوڈیوز میں دیکھا جن سے سیر حاصل گفتگو ہوئی، لیکن آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں جو جمہوریت کے تقاضے ہیں اس کو بڑی حد تک پورا کیا۔ اور جمہوریت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ عوام میں گھل مل جائیں، عوام کے مسائل کو سامنے رکھیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح آپ آگے بڑھتے ہیں۔ میری مراد آج خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ اور وزیر سے جناب تیمور خان جگڑا سے ہے۔ بہت شکریہ تیمور صاحب، آپ تشریف لائے اور خاصے مصروف ہیں آپ، اور میرا خیال ہے کہ پہلا سوال اگر ہم یہ آپ سے کریں کہ آج کل بڑی اخباروں میں بڑی خبریں ہیں کہ آپ کچھ نجی سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، سارے ہسپتال جو ہیں وہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو ٹھیکے دے رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں جی، دیکھیں پاکستان میں جب آپ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ ایک نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی ریزسٹنس جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے، اور وہی عناصر جو کہ نظام کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں وہی جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ ایک سٹیٹس کو کی لابی بن جاتے ہیں۔ ہم کوئی پرائیویٹائزیشن نہ ہم نے ہیلتھ سسٹم کی ہے نہ ہم نے کرنی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ہیلتھ سسٹم کی خامیاں ہیں اس کے کوئی نہ کوئی حل تو ہم نے نکالنے ہیں نا۔ جو ہمارے ٹیرشری ہاسپٹلز تھے ان کے لیے ہم نے ایم ٹی آئی کے سسٹم کا حل نکالا، اور ان ایم ٹی آئیز کو زیادہ با اختیار بھی کیا، اور ٹائم کے ساتھ بہتر بورڈز بھی بنائے تو وہ بہتر ہو گئے۔ ان کے ساتھ جو ہمارا اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دور دراز علاقوں کے ہاسپٹلز ہیں وہ کبھی تاریخ میں صحیح نہیں چلے۔ ان کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ جو ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے بھی دیکھا، دنیا سے بھی دیکھا، اور پھر اپنا ایک رائے عمل طے کیا، وہ تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کا۔ ہمارے سرکاری ہسپتال سرکاری ہی رہیں گے، لیکن جہاں پہ سرکار ان کو یا ہیلتھ سسٹم کے کچھ اور عناصر ہیں جہاں پہ ٹیکنیکل کمپیٹنس چاہیے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خود بہتر پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ روایتی طریقے سے وہ میسر کرے، تو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جہاں پہ ایکسپرٹیز ہے، جہاں پہ جو ہے وہ کیپیسٹی ہے، اس کو استعمال کر کے پبلک کو سروس دینا چاہتے ہیں۔ اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کی سب سے بڑی مثال تو ہمارا صحت کارڈ کا پروگرام ہے۔ اب دیکھیں ایک صحت کارڈ کے پروگرام کے تھرو ہم نے 500 ہسپتال جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے پورے پاکستان میں پبلک سیکٹر نیٹ میں داخل کرا دی۔ میں ہیلتھ کارڈ پہ بعد میں آتا ہوں، میں ان میں آتا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے ہیلتھ کارڈ سے شروعات کی کہ وہ ایک ایسے پروگرام ہے جس کی تقریباً سب تعریف کرتے ہیں، اپوزیشن بھی تعریف کرتی ہے، وہ بھی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مثال ہے۔ ہمارے پاس کوئی 110 120 ایسے ہاسپٹلز ہیں، 40 بیڈ یا اس سے زیادہ، جس میں سے بہت سے جو دور دراز علاقوں میں وہاں پہ اسپیشلسٹ جانا پسند نہیں کرتے۔ آپ کو بھی سفارشیں آتی ہیں، مجھے بھی آتی ہیں کہ پشاور واپس پوسٹ کریں۔ وہاں پہ جو ہے وہ ٹریڈیشنل ہمارا جو پبلک سیکٹر کا سسٹم ہے وہاں خرچہ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ تو ہم نے پہلے فیز میں 8 اور ابھی 10 ہاسپٹلز جو ہیں وہ کیے ہوئے، بہت سے ہمارے سب سے چیلنجنگ علاقوں میں جہاں پہ ہم نے پارٹنرز چن کے پبلک سیکٹر کے نیچے ہی ان ہاسپٹلز کو ہم چلا رہے، اور اس میں بہت ریموٹ لوکیشنز میں، ساؤتھ وزیرستان میں شلام، ایف آر ڈی آئی خان میں درزندہ، اورگزئی کا ڈی ایچ کیو، غلجو اورگزئی میں، مومند میں محمد گھاٹ، اور ابھی ہم نے 10 نئے ہاسپٹلز جو ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ، ایک شفاف پبلک پروکیورمنٹ سے کیپرا رولز کے نیچے مزید پارٹنرز کو انوالو کر کے ایوارڈ کر دیا۔ تو اس کے ساتھ آپ سوچیں کوئی 18 ہاسپٹلز جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں چلے جائیں گے۔ ہمارے سیکنڈری کیئر میں کوئی 2000 بیڈز فعال ہوں گے۔ ہمارے جو ہے تقریباً سارے قبائلی اضلاع میں اور دور دراز کے ڈسٹرکٹس میں جو ہاسپٹلز نہیں چل رہے تھے وہ چل رہے۔ ہمارے پاس ایک اور آپشن آ جائے گا، ان میں اسپیشلسٹس آ جائیں گے، نرسز آ جائیں گے، پورے پاکستان سے آ جائیں گے، لوکل بھی آ جائیں گے۔ تو میرے خیال میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا، جو پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا،
हेल्थ सिस्टम को चलाने का اس کی ایک اور بڑی بلڈنگ بلاک کی تکمیل ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں آپ کی سکسیس سٹوری اور سب سے بڑی بات، اور اب تو پنجاب میں بھی سلسلہ شروع ہونے والا ہے، لیکن جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام تو امریکہ میں قائم نہیں ہے یا یورپین کسی کنٹری میں نہیں ہے، تو تھوڑے سے تحفظات ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے اس سسٹم کو چلائیں گے۔ تو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سسٹم جو ہے ہیلتھ کارڈ کا یہ چلتا رہے گا؟ ایک تو میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات واقعی درست ہے کہ آج کل بھی امریکہ میں الیکشنز جب ہوتے ہیں تو ان کا بالکل ٹاپ کا ایشو ہوتا ہے کہ ہم ہیلتھ انشورنس یا ہیلتھ کور اپنی ساری پبلک کو کیسے دیں گے، نہیں دیں گے، افورڈیبل ہے، افورڈیبل نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو پروگرام ہم نے شروع کیا صحت کارڈ کا، اس کی ابتدا بھی جو ہے وہ کی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے 2016 میں، ایکسپینڈ بھی ہوا 2017 میں، وہ بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے، پرویز خان چیف منسٹر تھے، شاہ رام خان ہیلتھ منسٹر تھے، اور یہ فیصلہ بھی کہ اس کو ہم ڈیولپنگ دنیا میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی پہلی مثال بنائیں گے، وہ بھی فیصلہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے لیا۔ چیف منسٹر محمود خان صاحب نے، مجھے یاد ہے وہ میٹنگ 2019 میں فائنانس منسٹر تھا، اور اس کمٹمنٹ سے ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس صوبے کے لیے فخر کی بات بھی ہے کہ ہمارا ایک آئیڈیا پرائم منسٹر صاحب اٹھا کے پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ لگتا ہے کہ یہ ان کی جو ویژن ہے ریاست مدینہ کی، اس کو فلفل کرتا ہے اور پورے پاکستان کے ہیلتھ کے نظام کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ یہ ممکن کیسے ہے، دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں، اور کہ یہ چل کیسے سکتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ پاکستان میں ایکچولی کاسٹ آف لیونگ دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو اگر آپ اصلی معنوں میں دیکھیں تو ہیلتھ کیئر کی کاسٹ بھی دنیا کے مقابلے میں کم ہے۔ یہاں پہ عام انسان کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر آپ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کا پریمیم دیکھیں، جو یہ ہیلتھ انشورنس کا فی انڈیویجول یہ کوئی $3 پر پرسن پر ایئر، یعنی کہ تقریباً اگر ایک ہمارا کوئی 2800-2900 روپے کا پریمیم ہے خاندان کا، اور خاندان میں 6 لوگ ہوتے ہیں، تو 3000 روپے کو بھی آپ 6 سے تقسیم کریں، 500 روپے فی انڈیویجول جو ہے وہ اس کا خرچہ آتا ہے۔ 500 روپے میں ہر انڈیویجول کو یہ 10 لاکھ روپے کا کور، فیملی کور جو ہے وہ موجود ہے۔ ٹائم کے ساتھ اس کی یوٹیلائزیشن بھی زیادہ ہوگی، بلکہ ہمارے توقع سے زیادہ ہے، اور اس بات پہ بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اتنی جلدی جو ہے اس کی اتنی اپ ٹیک جو ہے وہ ہوئی۔ ہر مہینے تقریباً 60,000 لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، مطلب کہ سال میں تقریباً اس سال 2021 میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے یوز کیا۔ میرے خیال میں 2022 میں تقریباً 7.5 لاکھ لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ تو اگر حمزہ صاحب، اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ 1000 یا 1100 ارب روپے کے بجٹ میں اگر ہم 20 ارب روپے یعنی 2% یا اس سے بھی کم ایک اتنے گیم چینجنگ پروگرام کے لیے نہیں سیٹ اسائیڈ رکھ سکتے، تو پھر یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ جب ہم سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے فیصلے کم نہیں اور زیادہ لینے ہوں گے، اور جو ٹریڈ آفس کرنے ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ہیلتھ سسٹم کی ٹرانسفارمیشن کا بنیاد بنے گا، اور جن کے پاس بھی ہیلتھ کارڈ ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج مجھے کسی کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ جی میں دل کے آپریشن کے لیے پشاور کے 3 ہسپتالوں میں جا رہا ہوں، اور مجھے وہاں پہ آفر کی گئی کہ آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن چند شکایات بھی ہیں، اور چند پرائیویٹ ہسپتال شاید وہ علاج معالجہ نہیں کر پا رہے، ان کے مطابق ریٹس کم ان کو ملتے ہیں۔ اس بات میں کہاں تک حقیقت ہے؟ دیکھیے، پرفیکٹ کوئی اسکیم بھی نہیں ہوتا، ہر اسکیم میں، ہر پروگرام میں، ہر پروجیکٹ میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بیلنس طریقے میں فریم کیا، کیونکہ جو ہمیں ساری فیڈ بیک آتی ہے 99% بہت پازیٹیو ہوتی ہے،
کیونکہ لوگوں کو بغیر پوچھے بغیر کسی تکلیف کے جو ہے وہ علاج مل جاتا ہے، چاہے وہ پبلک ہاسپٹل میں ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو۔ 3-4 قسم کے ایشوز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، کچھ ہاسپٹلس کو، کچھ ڈاکٹرز کو، کچھ مریض کو۔ کئی ہاسپٹلس کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو جو پیمنٹ ہے وہ جلدی نہیں ہوتی، یا بعض پروسیجرز کی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی، زیادہ ہونی چاہیے۔ کہیں نہ کہیں پیشنٹس جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں کہ جو پروسیس ہے وہ تھوڑا بیوروکریٹک ہے، رجسٹر ہونے کا علاج کے لیے ہسپتال میں، کہ کئی ہاسپٹلز میں 24/7 جو ہے وہ سٹاف نہیں موجود۔ کہیں نہ کہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو ہے ہیلتھ کارڈ پہ علاج کے لیے کچھ ٹائم ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور پرائیویٹ جو ہے وہ آپ کو علاج جلدی ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ جو شکایات ہیں وہ تو ویسے ہی جو ہے اس سسٹم کا حصہ ہے، مثلاً کہ اگر کوئی کہے کہ OPD کیوں نہیں شامل، یہ ہر انشورنس اسکیم کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہیلتھ کارڈ پہ تھوڑا سا انتظار کیوں کرنا پڑتا ہے، اگین آپ NHS کا سسٹم اٹھا لیں، اگر آپ NHS کے تھرو علاج کرتے ہیں UK میں، تو اکثر اس میں علاج کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے خود جو ہے وہ جب میں وہاں پہ رہتا تھا ٹرائی کیا ہے، اور پرائیویٹ علاج جو ہے آبویسلی، لیکن وہ بہت سے پیسوں پہ ہوتا ہے، وہ امیڈیٹلی ہو جاتا ہے۔ جو لائف تھریٹننگ ہوگا وہ امیڈیٹلی ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جائز شکایات بھی ہوتی ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، جیسے کہ زیادہ سے زیادہ ہاسپٹلز میں 24/7 جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کا سٹاف مل جائے، کہ جو اس کی جو تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ہو، وہ فیڈ بیک دے، اور وہ صرف گورنمنٹ اور اسٹیٹ لائف کے ہاتھ میں نہ ہو، جس کے لیے ہم نے ایک تھرڈ پارٹی فرم بھی ہائر کر دی ہے جو کنٹینیوسلی اگلے 3 سال اس کی مانیٹرنگ اور اس کا آڈٹ جو ہے وہ کرے گی۔ اور انشاءاللہ بلکہ صرف یہ شکایات ہم دور نہیں کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں مزید بھی سہولیات ڈالیں۔ لیور ٹرانسپلانٹ شروع کر دیا، مزید ایسے جو ہے وہ سروسز ڈالنی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اس میں ایک OPD پیکج بھی ڈالنا ہے، اور ایک اوورسیز پاکستانیز، اوورسیز جو خیبر پختونخوا کے ریزیڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی ایک پیکج جو ہے وہ ڈالنا ہے، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس میں زیادہ تر کام اگلے 6 مہینوں کے اندر کریں۔ جی، آپ نے بہت بڑی خبر دے دی، اور یہی عوام چاہتے ہیں کہ ان کو مزید سہولتیں ملیں، اور یہ جو شکایات کے ازالے کے لیے جیسے آپ نے مانیٹرنگ سسٹم کی بات کی، تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جب مانیٹرنگ ہوگی، شکایات کا ازالہ ہوگا، تو یہ نظام مزید بہتری کی جانب جائے گا۔ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہوں گا، سیاست میں کیسا لگ رہا ہے؟ سیاست میں بہت بڑا ایک چیلنجنگ کیریئر چینج میں نے کیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان تو شاید یہ ہوا کہ جو ایک میرا پروفیشنل کیریئر تھا، جو میری پروفیشنل ارننگ تھی، کبھی کبھی میں ہنس کے جو ہے وہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں دن میں زیادہ کما لیتا تھا، ابھی مہینے میں جو یہ 1.5-2 لاکھ روپے کی تنخواہ ہے، تو اس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں۔ یہ بھی کہ آپ اگر سیاست میں ایک مشن کے طور پہ آئیں، کچھ کام کرنا چاہیں اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور ہم سب جو ہے وہ خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں، تو ہمارا تو مشن ہی ہے۔ لیکن اس ملک میں وہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ الزامات بھی سننے پڑتے ہیں، غصہ بھی لوگوں کا سننا پڑتا ہے، لیکن یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود اور جو کام کرنے کے لیے جو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے ہمارے سسٹم میں، اس کو تبدیل کرنے کی، میڈیا کو بھی، عوام کے بہت سے جائز بھی جو ہے وہ گلے ہوتے ہیں، ہم نے بہت سے چیزوں پہ کام کرنا ہے، گیس کا سسٹم، بجلی کا سسٹم، ہماری جو سول سروس کا ریفارم ہے، لیکن یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جتنی سیٹسفیکشن اس کیریئر میں ہوتی ہے ایک بھی بڑا سٹیپ لے کے، جیسے ہم نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کیا، جیسے ہم نے بجٹ میں کام کر کے اپنا ریونیو ڈبل کیا، ہم نے اپنی بجٹ میں اتنی ریفارم کی کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ اس پوزیشن میں ہم لے کے گئے کہ تاریخ میں پہلی بار سال کے پہلے دن سارا ڈیولپمنٹ بجٹ ریلیز کریں، جو عوام کے لیے بندہ کام کرتا ہے۔ تو اس سے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ یہ ہمارا ملک بھی کام کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ
تنخواہ میں جو ہٹ ہے وہ بھی منظور ہے، جو عوام کا غصہ ہے وہ بھی منظور ہے، جو ہمارے سسٹم کے چیلنجز ہے وہ بھی منظور ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر کے اس پاکستان کے مسئلے ٹھیک کرنے خان صاحب کی ٹیم کا حصہ بننا ہے، اور کوشش تو پوری کر رہے ہیں کہ ایفرٹ میں کمی نہ ہو۔ باقی جو ہے جج آپ ہوں گے، جج پبلک ہوگی۔ بعض اوقات تو ایک وزارت ملنا بھی بڑا مشکل ہوتی ہے، آپ نے دو وزارتوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ قبضہ تو نہیں، میں تو والنٹیرلی جو ہے ایک تو چھوڑیں، دونوں وزارتیں بھی دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ کام کرنے کے لیے کرسی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ میں اگر وزارت نہیں ہوگی، اگر کچھ بریک کا ٹائم مل جائے گا تو پھر سے کچھ کریئر کنٹینیو کر کے کچھ کام کر لیں گے۔ لیکن ویسے مذاق کے علاوہ میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ اصلی جو پولیٹکس میں سیٹسفیکشن ہوتی ہے، عوام کے ساتھ رابطہ بنا کے، انگیج کر کے، ان کے مسئلے حل کر کے۔ جہاں تک وزارتوں کی بات ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب تک چیف منسٹر صاحب یہ سمجھیں کہ ایک رسپانسبلٹی ساتھ ہو، دو ہو، فائنانس ہو، ہیلتھ ہو، کوئی اور ہو، جو بھی ہو، آپ کو جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور کوئی رسپانسبلٹی دیتا ہے تو یہ لازم ہے، میرے خیال میں فرض ہے ہر بندے پہ کہ اس رسپانسبلٹی کے ساتھ انصاف کرے اور اپنی ایفرٹ پوری کرے۔ لیکن آپ کو تو فائدہ بھی ہوگا کہ آپ ہیلتھ کو چلاتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے فائنانس سے پیسہ لینا، تو آپ خود ہی فائنانس کے وزیر بھی ہیں، تو اس وجہ سے تو آسانی ہوتی ہوگی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ فیسیلیٹیشن باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی دوں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز شوڈ ناٹ آپریٹ ان سائلوز، کہ کسی بھی ادارے کے ڈپارٹمنٹس کے درمیان دیواریں نہیں ہونی چاہیے، مل کے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ ہم حل کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے اتنا مشکل سرکاری نظام بنایا ہے ڈیسیجنز کو اپروو کرنے کا، نوٹ کرنے کا، کہ اس کے باوجود میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ فیسیلیٹیشن نہ بھی ہو تو تب بھی جو ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کتنے چیلنجز پڑیں گے، کیونکہ ابھی بھی ایک ایک کام کے پیچھے جو ہے ہمارے سسٹم میں انڈیویجولی محنت کرنی پڑتی ہے، فالو اپ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں جو ہماری ٹیم میں، چاہے وہ ہیلتھ میں ہو، چاہے فائنانس میں ہو، کچھ ہمارے سینئر آفیسرز ہیں، کچھ جونیئر آفیسرز ہیں جو کہ اتنا زبردست کام کرتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہیں۔ ابھی میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، لیکن اگر پاکستان نے تبدیل ہونا ہے تو پولیٹیکل لیڈرشپ، ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ، میڈیا، پبلک، سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ آؤٹ آف دا باکس سوچنا بھی ہے، آؤٹ آف دا باکس ایکٹ بھی کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک ہیلتھ کارڈ نہیں، ایسے بہت سے بڑے پروگرامز جو ہیں۔ سپورٹس میں آپ نے بہت کام کیا صوبے میں، آپ دیکھیے اسٹیڈیم بن رہے ہیں، یہاں پہ بہت بڑے بڑے اسٹیڈیم بننے جا رہے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں کام جو ہے وہ آیا، لیکن کام زیادہ تر میڈیا پہ دکھایا نہیں جا سکا، اس پہ کبھی پھر بعد میں بات ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے حال ہی میں عوامی نیشنل پارٹی کی ایک وکٹ اڑائی، کیا آنے والے دنوں میں بھی ایسی وکٹیں اڑائیں گے؟ اور بھی کرکٹ کھیلتے ہوئے مزہ آتا ہے، بولنگ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، تو کوشش کریں گے کہ کچھ کلین بولڈ ضرور کریں صحیح وقت پہ۔ بہت شکریہ جناب تیمور جگلا صاحب۔